جس انسان کے دل میں گناہوں کا اندھیرا ہو اسے کبھی اچھے کام میں مزہ نہیں آتا، جس مومن کے دل میں نیکیوں کا سویرا ہو اس کو کبھی برے کام میں مزہ نہیں آتا۔ بے شک جیسا اپنے آپ کو بنا لو گے ویسا تو بن جاتا ہے۔ لوگو اگر کوئی سونے کا لقمہ بھی دے اور حرام کا ہے تو خدا کی قسم انکار کر دینا، نہ کھانا، اس لیے کہ ظاہری طور پہ تو تجھے اچھا لگ رہا ہے مگر تیرے جسم میں جو خون بنے گا وہ حرام کا خون ہوگا، اور وہ کبھی عبادت میں مزہ نہیں آنے دے گا، وہ کبھی نماز میں دل نہیں لگنے دے گا، وہ کبھی ذکر رسول میں دل نہیں لگنے دے گا۔ ارے تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کے رسول نے کھانا بھی کھایا ہے، اور اگر کھانا نہیں ملا تو پیٹ سے پتھر بھی باندھا ہے۔ کیوں باندھا ہے مصطفیٰ نے پیٹ سے پتھر؟ جلسے میں آنے والوں اس لیے باندھا ہے کہ اے میرے غلاموں اگر کھانا ملے تو کھانا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور نہ ملے تو پیٹ سے پتھر باندھ لینا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہاں بھائی باسدہ باس یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ حرام کا ہی کھائیں، اگر نہ ملے تو پیٹ سے پتھر باندھو، مت کھاؤ بھوکے رہ جاؤ۔ اور ایک ٹائم دو ٹائم نہ کھا کے کوئی بھوکا نہیں مر سکتا، کان کھول کے سن لو نہ۔ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ بھوک سے نہیں مرے گا، زیادہ کھا کے مر جائے گا۔ ہاں زیادہ کھا کے مر جائے گا، بھوک سے نہیں مر سکتا، یہ حکم کا کہنا ہے۔ ہمارے ہاں تو سب چل رہا، برابر والے کا پرال جھڑ گیا اور دوسرے والے کا پرال ابھی کٹا پڑا ہے کھیت میں دھان، تو اس کے جھڑے ہوئے 2-3 پولے اٹھائے گا، اپنے پولے باندھنا شروع کر دے گا۔ ایسا کرتا نہیں کرتا ہے؟ پورے دھان تیرے حرام ہو گئے، اس لیے کہ تو نے جو 2 پولے اس کے اٹھائے ہیں اس سے تو نے اجازت نہیں لی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں دیہات میں تقریر کر رہا ہوں، اس لیے بات تمہارے مطلب کی بتا رہا ہوں، یہ شہر میں نہیں بتاتا میں یہ بات۔ تو سوچ رہا ہے اس کا تو پرال جھڑا پڑا، اگر میں 2 پولا لے کے اپنے اگر دھانوں کے پولے باندھ لوں تو کوئی بات نہیں، بات ہے اس لیے کہ اس کا جو 2 پولا لایا تو نے بغیر اجازت کے اٹھایا، تیرا سارا دھان حرام ہو گیا۔ اور اپنے آپ کو کہتا میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں۔ یار غوث اعظم کا چاہنے والا تو ایسا نہیں کرتا نا، تو کہتا میں نبی کا چاہنے والا ہوں، خدا کی قسم نبی کا چاہنے والا تو ایسا نہیں کرتا نا۔ ہم تو کہتے ہیں یار کھانے پینے کی چیز کی کوئی چوری نہیں ہے چوری، کھانے اور پینے کی چیز کی اصل چوری ہے۔ وہ جسم میں جائے گا، حرام خون پیدا ہوگا، حرام خون پیدا ہوگا، تیری اولاد کے اندر اس کا اثر جائے گا، تیری اولاد کے اندر اثر جائے گا تو اولاد تیری وفادار نہیں ہوگی، خدا کی قسم تجھے بڑھاپے میں ٹھوکریں مارے گی۔ معلوم ہے میرے مصطفیٰ کا کردار کیا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا کردار کیا؟ جلسے میں آؤ تو ذرا سن کے جاؤ۔ ایک صحابی رسول ہے جو روزانہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، روزانہ، لیکن فجر کی نماز میں نماز پڑھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، بنا دعا مانگے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ دعا مانگتے ہیں، 4 ٹائم کی نماز میں دعا مانگتے ہیں، اور فجر میں دعا نہیں مانگتے۔ اب مجھے بتاؤ کون نہیں چاہے گا کہ مصطفیٰ کی دعا میں شامل ہو؟ کون نہیں چاہے گا؟ آپ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے صرف مدینہ دیکھنے جاتے ہو، روزہ دیکھنے جاتے ہو نبی کا، نبی کی دعا میں شامل نہیں ہونے جاتے؟ اور وہ صحابی تو نبی کی دعا میں شامل اسے ہونا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے شکایت کر دیا آپ کا فلاں غلام فجر کی نماز پڑھتا ہے، سلام پھیر کے گھر چلا جاتا، یا رسول اللہ دعا میں شامل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو یہ بات ناگوار گزری، میرے نبی نے اس اپنے غلام کو بلا لیا، بلا کے فرمایا او میرے غلام تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا، کیوں چلا جاتا؟ عرض کرنے لگا آقا کون نہیں چاہے گا کہ محمد الرسول اللہ کی دعا پہ آمین بولے، کون نہیں چاہے گا کہ آپ کی دعا میں شامل ہو؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تو میری دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ رونے لگا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ او جلسے میں آنے والوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے مصطفیٰ
مصطفیٰ کا غلام یہ ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان. وہ مسلمان کیا ہے؟ جو حرام کے لقمے کھاتا پھرتا ہے, جو دلالیاں کھا رہا ہے, کمیشنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے پیٹ پال رہا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. شرم آنا چاہیے. میدان محشر میں مصطفیٰ فرمائیں گے تو میرا کلمہ پڑھ کے حرام کھاتا تھا, سود کھاتا تھا, دلالیاں کھاتا تھا, پڑوسیوں کا مال لوٹ لوٹ کے کھاتا تھا, پڑوسیوں کی زمین اور مینڈا کاٹتا تھا, لوگوں کے چکروٹ بند کرتا تھا اور میرا غلام ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. میرے غلاموں کی یہ شان تو نہیں ہے نا. مصطفیٰ کے غلام کی شان یہ ہے. جلسے میں آنے والوں رونے لگا. مصطفیٰ کریم فرماتے روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا آقا میری بھی تمنا یہ ہے کہ آپ دعا کریں میں آمین کہوں. یا رسول اللہ پتہ نہیں کہ آپ کی دعا میں شامل ہو تو شامل ہونے کی وجہ سے میرا مولا میری بخشش کر دے. یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے کہ آپ کی دعا میں شامل ہو. مصطفیٰ نے فرمایا پھر شامل کیوں نہیں ہوتا؟ عرض کرنے لگا آقا تھوڑی سی مجبوری ہے. ایسے ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. آقا کچھ مجبوری ہے. میرے نبی نے فرمایا بتا تیری مجبوری کیا ہے؟ تیرا نبی مالک و مختار ہے, تیری مجبوری دور کر دوں گا. سبحان اللہ. کیا کر دوں گا؟ تیری مجبوری دور کر دوں گا. عرض کی آقا میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا جو پڑوسی ایک یہودی ہے. یا رسول اللہ پڑوسی کے اور میرے گھر کا فاصلہ صرف ایک دیوار کا ہے. دیوار کے ادھر پڑوسی رہتا ہے, دیوار کے ادھر میرا آنگن ہے. آقا یہودی کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے. آج کل وہ پھلدار ہے. یا رسول اللہ اس کی ٹہنیاں کچھ میرے آنگن میں جھکی ہیں. جب پڑوس میں درخت لگا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی پھیلی ہوئی ٹہنیاں برابر میں ضرور جائیں گی. آپ اس منظر کو اپنی نگاہوں میں بھانپ رہو کہ نہیں بھانپ رہو؟ اگر کسی کی مینڈ پہ کھیت ہو تو آدھی شاخیں اس دوسرے کھیت والے کی اس میں چلی جاتی ہیں. آقا رات کو اس کا پکا پکا کھجور چو چو کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے. یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر میں دعا مانگنے لگا تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی میرا بچہ اٹھ کر کے اس گرے ہوئے کھجور کو اٹھا کے نہ کھا لے. اس لیے یا رسول اللہ میں دعا نہیں مانگتا ہوں, سلام پھیر کے فجر کا فوراً چلا جاتا ہوں, اس کے پکے پکے کھجور اٹھا کے اپنے دامن میں بیٹھتا ہوں اور دامن میں اکٹھا کر کے یا رسول اللہ پڑوسی کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں. اور جب پڑوسی یہودی آتا ہے تو اس سے کہتا ہوں یہ تیرے رات بھر کی امانت ہے, اسے سنبھال. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اسلام ہمارا مسلمان حرام کا حرام کھا رہا. حرام پہ تو اتنا تلوا کہ حرام اگر مل جائے تو بانچیں کھل جاتی ہیں. اسی لیے تو لوگوں کو دلوں میں رحم نہیں رہا. ہمارے خدا کی قسم رحم آتا ہے حلال کھانے سے, حرام کھانے سے رحم نہیں آتا. دل سخت ہو گئے, کالے ہو گئے. مسجدوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہمیں ذکر میں مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کے لقمے کھا کھا کے اب اللہ کے گھر میں بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. اگر مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے نا تو بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھی سکون نہیں ملتا. گناہوں کا مرض, حرام کھانے کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے گھر میں بھی سکون نہیں ملتا. اگر مریض زیادہ بڑا ہو جائے, مرض زیادہ بڑا ہو جائے تو پھر بڑے ہاسپٹل میں بھی سکون نہیں ملتا, آئی سی یو میں بھی سکون نہیں ملتا, وینٹیلیٹر پہ بھی سکون نہیں ملتا. گناہوں کا مرض اتنا بڑھ گیا رب کعبہ کی قسم کہ مسجدوں میں بھی سکون نہیں ہے. میرے جملوں سے نہیں عمل سے اندازہ لگاؤ. مسجدوں میں بھی ہمیں سکون نہیں. اگر جمعہ کی نماز پڑھنے بھی چلے جائیں تو نماز کے بعد اتنی جلدی ہم مسجدوں سے نکل کے بھاگتے ہیں جیسے 50 سال کی قید سے ہمیں رہائی ملی ہو. سکون نہیں, اس لیے کہ گناہوں کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ اب اللہ کے گھر میں بھی سکون. بے شک بے شک. جائزہ لو, اللہ کے گھر میں بھی سکون نہیں ہے. گناہ بڑھ گئے,
لوگوں جائزہ لو، اگر تیرے گھر میں حرام کا ایک لقمہ کہیں سے بھی آتا نا تو خدا کی قسم لقمے کو روک دے، کہیں سے بھی آتا یار اتنا ہی تو ہو جائے گا کہ تو تھوڑا سا غریب ہو جائے گا، چل کوئی بات نہیں چلے گا۔ اور میرا تو ایمان یہ ہے، شریعت یہ ہے، تقدیر یہ ہے، اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے تو حرام کھا، حلال کھا، جھوٹ بول، چوری کر، ڈکیتی کر، سٹا کھا، سود کر، شراب بیچ، لوگوں کے گلے کاٹ، مال مار، راستہ لوٹ، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں ملے گا نا۔ تو کتنی کر لے؟ جب اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو کیوں جھوٹ بول کے کما رہا، کیوں حرام کے کرا مارا، کیوں لوگوں کی دل دکھا رہا ہے، کیوں سٹے کھیل رہا ہے؟ جگہ جگہ سٹے، ہمارے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی بچوں کی کرکٹ ٹیم ہے، 10 روپے کے میچ، 20 روپے کے میچ، سٹے ہیں یہ۔ منع کرو، آج یہ 10 روپے کا جوا کھیل رہے ہیں، کل کو 10 لاکھ کا بھی کھیلیں گے۔ اور میرے بھائی سلطانہ ڈاکو ایک انڈا چرا کے اتنا بڑا بدماش بنا تھا، کون بتائے گا ان بچوں کو؟ کون سمجھائے گا؟ لوگوں مولوی ہر گھر میں سمجھانے نہیں جاتا سکتا، مگر ماں باپ ہر گھر میں ہوتے ہیں، ذمہ داری ماں کی ہے، ذمہ داری باپ کی ہے۔ اگر ماں سمجھائے، اگر باپ سمجھائے تو خدا کی قسم بیٹا ولیوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ ماں اور باپ، مولوی کتنا سمجھائے گا، کتنا سمجھائے گا؟ آج تمہیں ایک بات بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا ہیرو، فاتح اعظم، جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، جس نے دنیا عیسائیت میں زلزلے پیدا کر دیے۔ مت رکھے بچے کو، عادت ڈالو نعرے لگانے کی، ڈرا مت کرو نعرے لگانے سے، عادت ڈالو۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ قبر میں پہچان لیں گے، اور بے شک پہچانیں گے یار، جب روزانہ سنتے ہیں تو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ آپ گانے گاتے ہو، بات کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، چغلی کرتے ہو، ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، مت کرو، عادت ہی ختم کر دو، نبی کا درود پڑھنا شروع کر دو، کثرت کرو اس پر۔ کیا کرو؟ نبی کے درود پر کثرت۔ اور جس دن تم نے نبی کے درود پر کثرت کر لی نا، جو زبان نبی کا درود پڑھتی ہے اس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ آدمی کہتا ہے نا یار عادت نہیں جاتی، جو زبان نبی کا درود پڑھتی ہے اس سے کبھی چغلی نہیں ہوتی، جو زبان نبی کا درود پڑھتی ہے خدا کی قسم اس زبان پہ کبھی کسی کی برائی نہیں آتی، جو زبان نبی کا درود پڑھتی ہے اس زبان پر خدا کی قسم کبھی گالی نہیں آتی، جو زبان مصطفیٰ کا درود پڑھتی ہے وہ زبان کبھی برا کلام نہیں کرتی، جو مصطفیٰ کا درود پڑھتی ہے اس زبان کے حال یہ ہو جاتا ہے کہ بندے کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جائے تو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پورا کر دیتا ہے۔ عادت ڈالو، یاد کر لو درود شریف، عادت ڈال لو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ اس کی میں آپ کو وہ نسخہ بتا کر کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ درود شریف کی اگر آپ کی عادت اور کثرت پڑ گئی، قبر میں بھی اگر اٹھے گا، فرشتے اٹھائیں گے تو سب سے پہلے تیری زبان پہ مصطفیٰ کا درود ہوگا۔ بے شک، عادت بنا لو اس کی، بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا۔ صحابی سے میرے نبی نے فرمایا جتنا درود پڑھ کر، میں کہا آقا 24 گھنٹے پڑھ لوں؟ کہا جتنا زیادہ پڑھے اتنا اچھا ہے تیرے لیے۔ نبی کا درود، اس کی عادت ڈالیں آپ۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے روٹیاں پکائیں، مصطفیٰ کا درود پڑھیں، کپڑے دھلیں، مصطفیٰ کا درود پڑھیں، کام کریں، مصطفیٰ کا درود پڑھیں، خالی بیٹھے مصطفیٰ کا درود پڑھیں۔ مصطفیٰ کا درود جتنا زیادہ ہوگا اتنا تمہارے کاموں میں اللہ برکت کر دے گا، بے شک، برکت فرمائے گا۔ ایک بار سب لوگ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ منہ سے خوشبو آتی ہے جو نبی کا درود پڑھتا ہے، ہاں اس کے کام میں اللہ برکتیں کر دیتا جو نبی کا درود پڑھتا ہے۔ جو نبی کے درود کی عادت ڈال لیتا وہ جب تک مرتا نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہ بنا دے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، عادت ڈال لو، اٹھتے بیٹھتے نبی کا درود پڑھنا ہے ہم نے۔ جب پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ پڑھو گے، اللہ پھر تمہاری ایسی عادت بنا دے گا کہ تم پڑھتے رہو گے، وہ تم سے پڑھواتا رہے گا۔
اور آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم کہیں کھڑے ہوں گے بولیں گے بدی غیبت چغلی جھوٹ ادھر ادھر، زبان تو یہ مانے گی نہیں، بولے گی یہ تو مانے گی نہیں، جب یہ بولے گی تو کیوں نہیں اس سے اچھا بلوایا جائے۔ بھئی دیکھیے آدمی زندہ رہے گا تو کھائے گا ضرور، زندہ رہے گا تو بولے گا ضرور، مر گیا تو کھانا بھی بند اور بولنا بھی بند، جب تک زندہ رہے گا تو کھائے گا بولے گا۔ اس لیے کھانے کے لیے حلال چیز تلاش کر لو، چیز کے جب زندہ رہو گے تو ضرور کھاؤ گے، حلال نہیں ملے گا تو حرام کھاؤ گے، اس لیے حلال چیز تلاش کرو اور بولنے کے لیے مصطفیٰ کا درود خاص کرو۔ واہ بھائی باسندہ باس دو باتیں ہم نے کرنا ہے، کھانا ہے تو اپنے گھر میں حلال لا کر، اس لیے کہ تمہارے گھر میں حلال کا ہوگا تو حلال کا کھاؤ گے اور حرام کا ہوگا تو پھر حرام کا کھاؤ گے، جو ہوگا وہی کھاؤ گے نا۔ اور بھئی گھر میں لا کے گیہوں رکھو گے تو گیہوں کھاؤ گے نا، گھر میں چاول ہوگا تو چاول کھاؤ گے، دال ہوگا تو دال کھاؤ گے نا، سبزی ہوگا تو سبزی کھاؤ گے نا، جو ہوگا وہ کھاؤ گے گھر کے اندر۔ اب اللہ اللہ دو چیزیں ہم نے نبی کا درود پڑھنا ہے، جب کھانا ہے تو حلال کھانا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حلال لقمے کھانے کی اگر تم نے عادت ڈال لی تو تمہاری باڈی میں جتنا خون بنے گا وہ تمہارا خون تمہیں عبادت کی طرف لے کے جائے گا، مسجد کی طرف لے کے جائے گا، تلاوت قرآن کی طرف لے کے جائے گا، والدین کی اطاعت کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ خون تمہارا حلال کا ہے، تمہیں ذکر رسول میں مزہ آئے گا، ذکر خدا میں مزہ آئے گا، اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا، سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، رکوع کرنے میں مزہ آئے گا، نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، تلاوت اور ریاضت میں مزہ آئے گا۔ برے کام میں دل نہیں لگے گا، اچھے کام میں تیرا دل لگے گا، بے شک سبحان اللہ۔ دل لگے گا۔ جتنا تو اپنے آپ کو حلال روزی کھلائے گا اتنا ہی اچھائی کی طرف جائے گا۔ بدبو کے کیڑے کبھی خوشبو میں نہیں جیتے، خوشبو کے کیڑے کبھی بدبو میں نہیں جیتے، یہ بات یاد رکھنا۔